کامل کے درود بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولى ثقلين جد الحسن والحسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة دائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات. عزیزان گرامی، مختصر سے وقت میں آج کی یہ مجلس جس کا آغاز مرثیے سے ہوا، مجھے کافی عرصے کے بعد حیدرآبادی انداز میں مرثیے سننے کا موقع ملا۔ بہت سال پہلے جب میں دبئی میں شارجہ میں تھا تو وہاں اس انداز کے مرثیے سننے کو بہت ملتے تھے، اور اسی انداز کے لیے ہم کافی سالوں سے یہاں ترس رہے ہیں، لیکن اب جو ہے پھر موقع ملا، اور اسی خوبصورت انداز میں جو ایک منفرد انداز ہے پاکستان اور ہندوستان میں، اس انداز میں آپ نے مرثیہ سنا۔ مجھے کئی سال پہلے موقع ملا تھا مسقط عمان جانے کا۔ وہاں پر کچھ دوست احباب مجلس کے بعد آئے اور مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب، آج جب امام بارگاہ میں مجلس ختم ہو تو آپ کو ایک مختصر سی مجلس پڑھنی ہے حیدرآباد کالونی میں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مجلس یہاں ختم ہو تو ہم حیدرآباد کالونی جا کر مجلس پڑھیں گے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی کالونی ہوگی، کالونی کا مطلب ہے بڑی جگہ جہاں کچھ گھر ہوں گے، لوگ رہتے ہوں گے۔ اب جب مجلس کے بعد ہم گئے تو پتہ چلا کہ وہ ایک 2 کمرے کا چھوٹا سا فلیٹ تھا جس کو حیدرآباد کالونی کا نام دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ وہاں رہتے تھے اور رات کو وہاں پر مجلس ہوتی تھی۔ 2 کمرے کا ایک چھوٹا سا فلیٹ، مگر خلوص دیکھیں کہ وہاں جو ہے باقاعدگی سے پہلی محرم سے لے کر 8 صفر تک، 8 ربیع الاول تک 2 مہینے 8 دن مسلسل پروگرام ہوتے تھے، اور وہاں میں نے محسوس کیا کہ ہاں واقعاً اگر کالونی کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کالونی ایک بڑی جگہ ہو جہاں کئی کمرے ہوں، کئی ہال ہوں، بلکہ جہاں اس خوبصورت انداز سے خلوص سے ذکر اہل البیت علیہ السلام ہوتا ہو، وہی حیدرآباد کالونی ہے۔ لہٰذا آج اس مجلس میں مغرب سے پہلے اپنے عرائض، گزارشات اختتام کی طرف لاتے ہوئے مختصر طور پہ جس طرح ہمارا طریقہ رہا ہے، ماہ رمضان کی ابتدا سے ہم مجلس اور درس کی ابتدا 1 اور 2 مختصر احکام فقہی مسائل کے ساتھ کرتے ہیں۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی آیہ کریمہ تلاوت کی اور اس ذیل میں 2 مسائل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی۔ جب ہم مشہور و معروف آیہ قرآن مجید کی پڑھتے ہیں
جس میں ارشاد ہوتا ہے کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام الی آخر. تو اس کے بعد پروردگار عالم ایک استثناء ذکر کرتا ہے, ایک ایکسیپشن, اور وہ کیا فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم میں سے, اگرچہ روزے تمہارے لیے لکھ دیے گئے, تم سے پہلی امتوں پر بھی لکھ دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, لیکن جو تم میں سے مریض ہے یا سفر میں ہے, مسافر ہے, تو اس کے لیے یہ استثناء ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں رکھے. ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھے, یہ حکم ہے, چوائس نہیں ہے. لہذا دو قسم کے لوگ مستثنیٰ ہیں. کل تفصیلی گفتگو ہوئی تھی, ایک مریض اور دوسرا مسافر. مریض کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ مرض دو قسم کا ہے, ایک وقتی طور پہ ہے اور ایک دائمی ہے. وقتی سے مراد وہ شخص جو ایک دن کے لیے بیمار ہوتا ہے, 2 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, 1 ہفتہ, اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ بھی مریض ہے. اور کچھ ایسے مریض ہیں کہ جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں اور ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہوتے. جب کوئی چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, بڑی مشکل سے بنتی ہے. لہذا مثال کے طور پہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ہارٹ پیشنٹ ہے, دل کا مریض ہے, تو یہ مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے, لہذا اس کو دائمی مریض کہتے ہیں. یا کوئی شخص ہے ڈائیبیٹک ہے, شوگر کا پرابلم ہے, تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ مریض رہتے ہیں. بس فرق یہ ہے, وہ مریض کہ جو 1 یا 2 دن کے لیے مریض ہوا, جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے روزے کنٹینیو رکھے, اور ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد دوسرے سال کے ماہ رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا کرے. بس اور کچھ نہیں ہے, صرف قضا ہے. اور اگر قضا نہیں کر سکا کسی وجہ سے, تو پھر اس کو فدیہ بھی دینا ہے, اور آئندہ سال پھر